السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعارف مفتی سلمان احمد القادری الازہری۔ نام بولدیت سلمان احمد، والد کا نام مولانا محمد ابن حسن۔ آپ کا آبائی وطن کٹیاڈی کیرلا ہے، لیکن والد صاحب کے فراغت کے بعد چونکہ آپ طرس میں ہی دینی خدمات انجام دے رہے تھے، اس لیے وہیں رہ گئے اور آپ کا خاندان یہیں بس گیا۔ ان دنوں ممبئی اعظمی میں دینی خدمات انجام دے رہے تھے، اس لیے وہیں رہ گئے اور آپ کا خاندان یہیں بس گیا۔ ان دنوں ممبئی اعظمی میں دینی خدمات اور تحفظ ناموس رسالت میں سرگرم عمل ہیں۔ ولادت 21 نومبر 1985 بروز جمعرات آپ کی ولادت ایک نہایت ہی علمی، مذہبی اور پرہیزگار خاندان میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد گرامی نہایت پرہیزگار و تقوی شعر عالم دین تھے، جنہوں نے الجامعۃ الاشرفیہ میں حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کی آغوش تربیت سے فیض حاصل کیا اور اسی وقت اپنے وقت کے ولی کامل حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے بیعت کا شرف حاصل کیا اور ہبلی شہر میں دینی خدمات انجام دینے لگے۔ تعلیم و تربیت۔ ابتدائی تعلیم آپ نے والد ماجد سے حاصل کی۔ 12 سال کی عمر میں آپ کی ذیانت، لگن اور ہوشیاری دیکھ کر والد گرامی نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو حافظ قرآن اور بہترین عالم بنانا ہے۔ اسی دوران آپ کے بڑے بھائی حضرت علامہ مفتی زبیر احمد مصباحی صاحب قبلہ، جو کہ الجامعۃ الاشرفیہ میں اپنی تعلیم کے آخری مراحل میں تھے، ان کے ہمراہ مفتی سلمان صاحب کو بھی الجامعۃ الاشرفیہ بھیج دیا۔ آپ کو تعلیم کے لیے بھیجتے وقت آپ کے والد نے خصوصی نصیحتیں کی تھی اور ایک تاریخی جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا جو آج بالکل سچ ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، میں نے تجھے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، گھر کی طرف خیال نہ کرنا، اور نہ ہم تمہیں دنیا کمانے اور ہمیں پالنے کی نیت سے بھیج رہے ہیں، بلکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور ہمارے لیے آخرت کا سامان سمجھ کر بھیج رہے ہیں۔ مفتی سلمان صاحب کی پہلی درسگاہ الجامعۃ الاشرفیہ ہے، جہاں پر آپ نے ابتدا میں حافظ شبیر صاحب کے پاس 6 پارے حفظ کیے، پھر حضرت حافظ ہاشمی صاحب کے پاس صرف 1.5 سال کی مدت میں حفظ قرآن مکمل فرما لیا اور الجامعۃ الاشرفیہ میں پہلی پوزیشن حاصل کرتے ہوئے پہلے نمبر پر حفظ قرآن کی دستار بسند حاصل کی۔ اکابر علماء مفتیان اعظام نے آپ کے سر پر امامہ شریف باندھا، یہ سن 2000 کی بات ہے۔ اس کے بعد آپ درس نظامی کی تعلیم کے لیے برادر کبریٰ کے ساتھ ممبئی چلے آئے۔ آپ ممبئی کے موقر اور علمی درسگاہ الجامعۃ الغوثیہ میں پڑھا رہے تھے۔ 7 سال تک مختلف اساتذہ سے آپ نے شرف تلمذ حاصل کیا اور بڑی محنت و جانفشانی کے ساتھ تعلیم حاصل کی۔ اللہ کی طرف سے آپ کو خاندانی طور پر نجابت اور ذہانت عطا کی گئی تھی، تو یہاں پر بھی آپ ہر سال اول پوزیشن حاصل کرتے رہے، جبکہ آخری سال پورے جامعہ میں آپ نے اول پوزیشن حاصل کی۔ تمام کتب متداولہ میں آپ نے بہترین صلاحیت حاصل کی۔ عربی زبان میں شروع سے ہی دلچسپی رہی، لہٰذا نحو، صرف، فقہ، اصول حدیث، معنی، منطق، فلسفہ میں آپ کو مہارت حاصل ہے۔ 2007 کے اوائل میں سنی دعوت اسلامی کے سالانہ اجتماع جو کہ آزاد میدان میں منعقد ہوتا ہے، وہاں حضرت مفتی شبیر حسن رحمہ اللہ علیہ سے ختم بخاری کا شرف حاصل کیا اور اسی اجتماع میں علماء مشائخ کے دستار فضیلت سے نوازے گئے اور سند فضیلت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کے اکثر ساتھی یہیں پر تعلیم موقوف کر کے کسب معاش میں مصروف ہو گئے، مگر آپ کی علمی پیاس ابھی نہیں بجھی تھی۔ آپ نے والد گرامی کے حکم پر افتاء کورس کے لیے بریلی شریف تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے پیر مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں رہ کر افتاء کی مشق کی۔ 2007 کے آخر میں جامعۃ الازہر سے آپ کے لیے سلیکشن لیٹر آیا اور آپ نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ نومبر کا آخری جمعرات تھا جب جامعۃ الرضا کے سب سے پہلے فارغ مفتی جامعۃ الازہر روانہ ہو رہے تھے۔ اس موقع پر حضور تاج الشریعہ نے جامعۃ الرضا میں ایک تقریب منعقد کرنے کا حکم فرمایا اور سارے طلباء و اساتذہ علامہ حسن رضا کانفرنس ہال میں جمع ہوئے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ تشریف لائے اور آدھا گھنٹہ تک سارے طلباء سے خطاب فرمایا اور مفتی صاحب کے لیے اسی مجمع میں ارشاد فرمایا، یہ میرے سب سے بہترین شاگرد رہے، میں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہ اپنے مقصد پر کاربند رہے۔ ساتھ اس مجلس میں
آپ کے لیے خصوصی دعا فرما کر چند قیمتی تحفوں سے سرفراز فرمایا۔ جامعہ ازہر میں آپ کا داخلہ ہو گیا، جہاں حدیث فقہ و اصول فقہ کے ساتھ خاص طور پر تقابل ادیان کی تعلیم دی جاتی ہے، جس میں دنیا کے تقریباً بڑے بڑے مذاہب کو مکمل ریسرچ کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں بھی مفتی صاحب نے اعلیٰ درجہ کی کامیابی حاصل کی اور آج ان کی کامیابی کا شہرہ پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے۔ 4 سال مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک عظیم اسلامی اسکالر کی حیثیت سے ہندوستان تشریف لائے۔ شروع کے دنوں میں آپ نے والد گرامی کے حکم سے ہبلی شہر میں سرکار مفتی اعظم ہند اور علامہ مشتاق احمد نظامی کے قائم کیے ہوئے 50 سالہ پرانے ادارے دارالعلوم غوثیہ میں بحیثیت مدرس مقرر ہوئے اور ہاشمی مسجد پول پیٹ میں امامت و خطابت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ بڑے شوق و ذوق سے بچوں کو تعلیم سے نوازا۔ 1 سال بعد ہبلی شہر کے مضافات میں واقع ایک سنی ادارہ الجامعہ القادریہ نوریہ میں بحیثیت صدر مدرس کی آپ نے عہدہ سنبھالا۔ یہاں بھی آپ نے لگ بھگ 2 سال تک بچوں کو بڑی ہی لگن اور جانفشانی کے ساتھ سنوارا، مگر ایک بھیانک حادثے میں اس مدرسے کے 6 طلبہ شہید ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد حالات صحیح نہ ہونے کی بنیاد پر ہبلی شہر کی مشہور ہاشمی جامع مسجد میں امامت و خطاب فرائض انجام دینے لگے۔ ساتھ ہی کچھ طلبہ کو لے کر ایک ادارہ بنام جامعہ ریاض الجنہ قائم کیا۔ تقریباً 5 سال آپ نے شہر ہبلی میں خدمات انجام دی۔ ہبلی شہر کا ہر سنی آپ کی خدمات کو دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا۔ ہمیشہ آپ نے نوجوانوں میں انقلاب پیدا کیا، ہماری کی نوجوانوں کو دین سے قریب کر کے علم قرآن اور علم دین سے سرفراز فرمایا۔ حضرت مفتی سلمان نظری صاحب جہاں دین کی تعلیم سے طلبہ کو روشناس کراتے رہے، وہیں پر آپ نے قوم کی بے پناہ خدمات کو بھی اپنا فرض منصبی سمجھ کر انجام دیتے رہے۔ خصوصیت کے ساتھ ناموس رسالت اور قرآن کے خلاف بکواس کرنے والوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ملعون کملیش تیواری نے نومبر 2015 میں لکھنؤ میں ایک پریس کانفرنس کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان گستاخانہ بیان دیا تھا۔ اس کے خلاف مفتی صاحب نے ہبلی شہر میں جم کر احتجاج کیا۔ سینکڑوں علماء، خود طلباء، حفاظ اور عوام اس احتجاج میں شریک تھے۔ الحمدللہ ملعون زمانہ چند دنوں پہلے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور ہر گستاخ کی سزا بھی یہی ہونی چاہیے۔ ان دنوں ملعون شیطان کا چیلا نرسمہانند نے بھی نبی پاک کی شان میں گستاخی کی، اللہ اس کو غارت فرمائے۔ اس کے بھی مقابلے میں حضرت نے بڑا چیلنج کیا اور دعوت مباہلہ بھی دے دیا، لیکن حق و باطل کے درمیان کا فرق واضح ہو گیا اور مردود زمانہ اپنی بات پر ناقائم رہ سکا اور راہ فرار اختیار کر لیا۔ آج الحمدللہ اس ملعون کو اچھی طرح سے لتارنے کی وجہ سے دنیا بھر سے سینکڑوں علماء کے کال اور میسج آ رہے ہیں، سب کے سب ناموس رسالت کی خاطر حضرت مفتی صاحب قبلہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہی حقانیت کی علامت ہے۔ ہبلی شہر میں اسلامک کورٹ یعنی دارالقضاء آپ نے قائم فرمایا، جس میں سینکڑوں مسائل کے حل بھی نکالے گئے۔ دیکھنے والوں کے بیان کے مطابق جب یہ مجلس قائم ہوتی تھی تو لوگوں پر ایک الگ ہی کیفیت طاری ہوتی تھی جو کہ بیان سے باہر ہے۔ ساتھ ہی جامعہ ریاض الجنہ کا قیام بھی ہبلی شہر میں فرمایا، جو کہ آج بڑے آن بان اور شان کے ساتھ وکرولی پارک سائٹ کی مدینہ جامع مسجد میں جاری ہے۔ اللہ اس مدرسے کو تا قیامت قائم رکھے۔ یہاں پر بہت سارے طلبہ دینی علوم سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ نوجوانوں کی تنظیم کا قیام عمل میں آیا، جن کے ذمہ ان کی تعلیم کے ساتھ بہت ساری چیزیں تھیں اور ہیں، جس میں غریبوں، یتیموں کی مدد، بیماروں کی ہاسپٹل جا کر ان کی تیمارداری کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، خون ڈونیٹ کرنا وغیرہ۔ غریب بچوں کی تعلیم تربیت میں رکاوٹ نہ آئے، جس کے لیے آپ نے الامان نامی تنظیم قائم فرمایا، جو غریب بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ غریبوں کی تجہیز و تکفین وغیرہ کا بھی بندوبست اس تنظیم کے ذمہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی تنظیم کے سینکڑوں مقاصد جو آہستہ آہستہ بروقار ہو رہے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ سے بیعت و خلافت حاصل ہے، ساتھ ہی ہندوستان کی مشہور خانقاہ ماں رحلہ متحدہ اور کالپی سے بھی اجازت و خلافت حاصل ہے۔ بیرون ہند علماء کرام و مقدس شخصیات سے زبردست اور گہرے تعلقات ہیں۔ اللہ تعالی مفتی صاحب کا سایہ تا دیر ہم پر قائم رکھے۔
رکھے اور ہم سب کو بھی سچا پکا عاشق رسول بنائے۔ حضرات محترم، یہ چھوٹا سا تعارف حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان ازہری صاحب کے تعلق سے تھا۔ امید ہے کہ یہ تعارف آپ کو پسند آیا ہوگا۔ حضرات آپ دعا جاری رکھیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہمارے اور آپ کے مفتی سلمان ازہری صاحب ہمارے بیچ ہوں گے، اپنے گھر پہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش نیک بندوں ہی پر آتی ہے، مصیبت اور پریشانیاں کسی بدکار ابرو پہ نہیں آتی ہے۔ مصیبتیں اور پریشانیاں، آزمائش اللہ پاک اپنے نیک بندوں پر ہی بھیجتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اس وقت ایسے حالات میں صرف صبر سے کام لینا چاہیے اور جتنا ہو سکے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے دعا ہی ایک ذریعہ ہے ہمارے پاس۔ ہم جتنا بھی دعا کریں گے انشاءاللہ ایک دن مسلمانوں کی یہ دعائیں رنگ لائے گی اور انشاءاللہ مفتی سلمان ازہری صاحب ہمارے بیچ ہوں گے، اپنے گھر پر ہوں گے صحیح سلامت۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔